تیسری سنت مسواک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام سے مسواک فرماتے، مسواک کرتے تھے، اس قدر زیادہ گھر میں داخل ہوتے، تشریف لاتے تو مسواک کر رہے ہوتے، اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، بار بار مسواک کرتے، ایک دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ مسواک کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی نہیں کہ آپ نے مسواک خود کی ہے، امت کو ترغیب بھی دی ہے، اور ترغیب ایسی، الفاظ ایسے کہ ہم اگر ان پر غور کریں، اگر ان پر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ کتنی بڑی سنت ہے، کتنا عظیم عمل ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ. میرا دل کرتا ہے کہ میں مسواک کو ہر نماز کے لیے فرض قرار دوں، لازم کر دوں اپنی امت کے لیے کہ ہر نماز کے ساتھ انہوں نے مسواک کرنی ہے. دل چاہتا ہے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ میری امت اس پر پوری نہیں اتر سکے گی. بس اوقات کوئی سفر میں ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی لیٹ ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ اور کوئی مصروفیت ہے، مسواک نہیں کر سکا، اگر میں حکم دے دوں، لازم کر دوں تو گناہ گار ہو جائے گا. دل تو یہ کرتا ہے کہ میں اس کو لازم کر دوں، لیکن امت پر شفقت کی وجہ سے، یہ ڈر ہے کہ امت گناہ گار ہو جائے گی، اس وجہ سے میں لازم نہیں کر رہا، ورنہ دل بڑا کرتا ہے کہ میں اس کو لازم کروں. جس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے بھی لازم پکڑے ہوئے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث، آخری لمحات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، انتہائی تکلیف ہے، بار بار پاس پیالے میں ہاتھ ڈالتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے چہرہ مبارک پہ مارتے ہیں، پانی گیلا کر کے چہرہ مبارک، اور فرماتے ہیں کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی تکلیف ہے، مجھے بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی تکلیف ہو رہی. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پہلے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کرتا تھا کہ موت کے وقت سختی تو شاید گناہوں کی وجہ سے ہوتی، ہمارے ہاں بھی یہ مشہور ہے نا، فلانا موت کے وقت بڑی اس کو تکلیف ہوئی، پتہ نہیں کیڑے کیڑے پاپ کیتے سے. غلط بات ہے، غلط. ہو سکتا ہے کہ موت وقت سختی جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن عین ممکن ہے اللہ رب العزت درجات بلند کرنے کے لیے بھی موت کے وقت سختی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ موت کے وقت سختی کو میں پہلے سمجھا کرتی تھی کہ شاید یہ صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں نے دیکھی تو میرے دل سے یہ خیال جاتا رہا کہ صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے تو ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا. تکلیف میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کو الوداع کر رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں، میری امت اس چیز کا خیال رکھنا. اتنی دیر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آئے، ان کے پاس مسواک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بات نہیں کر سکتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اشارے سے فرمایا مجھے مسواک چاہیے، اشارے سے اس وقت مسواک لی گئی، اس کو صاف کیے، کاٹا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بڑی مسواک تھی، اس میں سے کاٹ لیا. پھر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف اور کمزوری کی حالت میں تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. آخری عمل جاتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک والا کیا. اتنی پیاری سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنا پیارا طریقہ لگتا ہے، لیکن آج کتنے مسلمانوں نے وہ طریقہ اپنایا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو مسواک کرتے ہیں؟ کتنے کہاں ہیں نام نہاد جو محبت اور عشق کے نعرے لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے طریقے نکال کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی وہ طریقہ اپنایا نہیں، صحابہ نے نہیں، تابعین نے، ائمہ دین نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، کسی نے وہ طریقہ نہیں اپنایا. وہ طریقہ کہتے ہیں کہ اس کو جو نہ اپنائے وہ ابلیس ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت شدہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند تھے کہ آخری دم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی کمزوری کی حالت میں اشارہ کر کے مانگ کے مسواک کی ہے، یہ سنت اپنانے کے لیے تیار نہیں. ختم ہو گئی ہیں سنتیں،
رجحان ختم ہو گیا، تعلیم بھی ختم ہو گئی۔ اور بتائیں جو طریقے ہم نے بنائے ہیں اس کے مقابلے میں یہ طریقہ کتنا اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے خود فرمایا، جس کی تعلیم دی، آخری دم جس پر عمل کیا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ سنتوں کی طرف ہمارا دھیان ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم سینے سے لگاتے، ایک ایک سنت اور ایک ایک ادا پر ہم جان دیتے۔